السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ مومن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 60 نمبر آیت تک ترجمہ اور تفسیر سمجھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے آخر تک 3 رکوع آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 61 سورہ مومن، پارہ نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، دن کو روشن تاکہ لوگ کاروبار وغیرہ اس میں کوئی دقت نہ آئے کام کاج کے لیے۔ آج کل تو الٹا ہو گیا، لوگ دیر رات تک کام کرتے ہیں یا موبائل وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، دیر تک سونا ہوتا ہے، اسی لیے صبح کو جو ہے فجر چھوڑ کے دیر تک سو کے اٹھتے ہیں۔ کام سارے جو ہے نا وہ الٹے ہو گئے، اسی لیے سارا نظام قدرتی جو ہے وہ دھرم برم ہے۔ اندھیرا جو ہے وہ امن میں سکون کی چیز اللہ نے بنایا، آرام کی چیز، تو اس لیے جو ہے بدامنی ہے پورے معاشرے میں کہ ہم نے اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کر رکھی، قدرت کا جو قانون اللہ نے بنایا تھا۔ کیونکہ اللہ نے یہاں اسے فضل اور کرم کہا کہ رات کو آرام کا بنانا، اور جو لوگ جلدی سوتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ رات کتنی حسین چیز ہے، نیند کتنی پیاری چیز ہے۔ میرے استاد واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ یہ ہے کہ دنیا کے دسترخوان پہ اللہ نے جو جو چیزیں بنائی میں، اس میں سب سے حسین ڈش جو ہے وہ نیند ہے۔ اور آپ دیکھ لو جن کی نیند اڑ جاتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ کہا کہ اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، مطلب جب ویلیو نہیں سمجھتے ان کی، کہ رات کی ویلیو سمجھیں گے تو اس لیے جلدی سوئیں گے اور صبح وہ جلدی اٹھیں گے، اور روشن دن میں اپنا نماز پڑھ کے اس کے بعد کاروبار میں لگ جائیں گے۔ اب تو 12 بجے تک بھی دکانوں پہ نہیں آتے لوگ۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ مطلب پیدا فرمانے والا، ہر چیز کو بنانے والا۔ اور اللہ نے کہا کہ جب اللہ کو تم سمجھ گئے کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے، پھر عبادت سے کیوں بہکتے ہو؟ کون بہکاتا ہے تمہیں جو تم جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ کیوں الٹے پھرے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ مطلب شرک کفر گناہوں کی وجہ سے عقل مت ماری گئی ان کی، اور یہ انکار کرتے رہے، ایسے لوگ بہکائے جاتے رہے، مطلب ان کی عقل مت ماری جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، مطلب رہنے کے قابل ہموار کیا۔ میں خود سوچتا ہوں کئی بار پہاڑوں پہ چڑھنے کا موقع ملا تو اللہ نے کیسی حسین ہمیں زندگی دی ہے، ایسی زمین دی ہے، ایسا علاقہ دیا کہ اگر یہ ریتیلا ہوتا تب چلنا مشکل تھا، پہاڑی ہوتا تب چلنا مشکل تھا۔ آرام سے ہم جو ہے ہموار راستوں پہ چلتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اور آسمان کو چھت بنا دیا، مطلب بنا ستون کا محفوظ، مطلب اگر گرنے کا خطرہ ہو تو آدمی کو نیند میں نہ آئے، جینا مشکل ہو جائے آدمی کا، ہر وقت یہ خطرہ لگا رہے کہ آسمان گر نہ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسے محفوظ بنایا۔ اور قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس میں زمین میں جو ہے وہ کیلوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور آسمان جو ہے وہ اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کسی قسم کا، بالکل بنا ستون کے اسے محفوظ بنایا۔ اور تمہاری صورتیں بنا دی اور بہت اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ یہ بات جو اللہ نے کہی کہ تمہاری ہم نے بہترین صورت بنائی، اچھی، یہ سورۃ 3 میں بھی ہے، اس میں بھی اللہ نے کہا بتینی وزیتونی والی صورت جو ہے کہ خوبصورت کرینے سے بنائی۔ اگر احساس رہے ہر ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے بندوں سے بھی محبت ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، مخلوق میرا کنبہ ہے۔ آپ کسی کے کنبے سے محبت کرنے لگو، کسی کے بچوں سے بھی محبت کرنے لگو تو اسے آپ سے محبت ہو جائے گی۔ تو اللہ کا کنبہ ہے، اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور وہ تو اعلیٰ ظرف ہے، ہم زمین پہ ہی
کسی کے بچوں سے یا اس کے خاندان والوں سے محبت اور ان سے رکھیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظرف ہے، زمین پہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں سب سے خوش شکل اللہ نے انسان کو بنایا، جو یہاں ذکر کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے بہترین قرینے سے خوش شکل انسان کو بنایا، تبھی تو مطلب اپنے لاڈلے نبی کو اسی شکل میں بھیجا اللہ نے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا۔ اور آگے کہا کہ تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا کی، مطلب نعمتیں، پاکیزہ نعمتیں جو خوش ذائقہ بھی ہیں اور قوت بخش بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے، مطلب سب کی زندگی اسی کی وجہ سے ہے اور وہی چلانے والا ہے۔ تو یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں۔ آیت نمبر 65، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے، مطلب ہر ایک کی زندگی اس کے حکم سے ہے، مگر وہ از خود زندہ ہے، ہمیشہ سے، خود بخود، ہمیشہ تک زندہ۔ بس تم خالص اسی کی عبادت کرو، مطلب دعا جو ہے اسے عبادت کا جوہر کہا گیا، بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ بات بھی آئی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کی شرط جو ہے وہ اطاعت کلی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دعا آپ اللہ سے کریں اور اطاعت اپنے نفس کی کریں یا برادری یا ماحول کی کریں، بلکہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پکاریں، بار بار اسی پکارنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اور تمام خوبیاں یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، مطلب جسے پکار رہے ہو اسی کی بندگی کر رہے ہیں، یعنی کہ دعا عبادت ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا جو ہے ان کی پوجا اور ان کی عبادت ہی کہلائے گی، اس کی بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہوں۔ یہ رسول پاک سے کہلا رہے اللہ، میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا، اے نبی آپ انہیں بتا دو کہ میں کسی اور کو نہیں پکار سکتا، نہ کسی سے دعا مانگ سکتا ہوں، میرے رب کے جو ہے نا اس کی دلیلیں میرے تک پہنچ چکی، مطلب اس کی نشانی ہے وہی کے ذریعے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں، مطلب یہ ہے دعوت توحید، جھوٹے معبودوں کی نفی، ایک کی عبادت صرف، کہ میں ایک اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کا فرمانبردار بنا رہوں۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے۔ نیچرل لائف جو ہے، نیچرل لائف سرکل ہے، اللہ قطرے سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے انسان کو، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی مطلب زندگی کے تغیرات جو ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آگے کہا پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، مطلب پہلے آدمی بچہ ہوتا ہے، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بڑھاپے سے پہلے بچپن میں، جوانی میں، ضروری نہیں ہے کہ سب کو 60-70 سال کی عمر ملے، اکثر بچوں کی، نوجوانوں کی جو جنازوں میں ہم شریک ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جتنی لکھ دی وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے اللہ پاک۔ مطلب اگر کوئی سویا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ نیند جو ہے وہ موت کی طرح ہے، اگر بہت سے کو جن کی زندگی آگے نہیں ہوتی ان کی میں روح سلب کر لیتا ہوں، اپنے پاس ہی روک لیتا ہوں اور باقی کی روح واپس کر دیتا ہوں ان کے جسموں میں۔ تو یہ اللہ نے یہاں بھی کہی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، مطلب جتنی لکھ دی اللہ اسے پوری کر کے ہی چھوڑے گا زندگی کو۔ تو یہاں ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو، مطلب پورے لائف سرکل کو مٹی سے اللہ نے بنا کے مٹی میں ملا دیا، غور و فکر کر کے اس نتیجے پہنچ جاؤ کہ وہی اکیلا رب ہے، مطلب اسی کی عبادت وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان کریمی، کن فیکن سے سب ہو جاتا ہے۔ کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو ہم ایک عمل بتاتے ہیں، میں بتا دوں اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کن فیکن میں سب کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ عصر کی نماز کے بعد
ہفتے میں 3 دن بدھ جمعرات جمعہ عصر کی نماز کے بعد 3 بار درود پڑھیں نماز والا، پھر 300 بار کن فیکون پڑھیں، پھر 3 بار درود پڑھیں نماز والا، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ تو کن فیکون میں سب کچھ کر سکتے ہو، میرا یہ کام کر دو۔ الحمدللہ بہت لوگوں کے کام ہوتے ہیں اس سے، اور میں اکثر یہ عمل وہاں مرکز میں بتاتا ہوں اپنے۔ آیت نمبر 69، کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ مطلب غور نہیں کیا آپ نے کہ حق کے قریب پہنچ کے بھی پھر جاتے ہیں وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کا زمانہ پا کے بھی محروم رہے۔ ابو جہل جیسے لوگ، جن لوگوں نے کتاب کو چھوڑایا، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، یعنی نشانی معجزے کتاب وحی وغیرہ، انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گا، مطلب ان کا برا انجام ہوگا، کیونکہ موت آتے ہی ان کے سامنے جو ہے پردے ہٹ جائیں گے ان کے سامنے سے جو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 71، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے۔ مطلب ان کے گردنوں میں، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جانوروں کو اور قیدیوں کو فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے گلے سے لے کے پیروں تک جو ہے طوق ڈال دیے جاتے ہیں کہ ان کی گردن بھی نہیں ہل پاتی، اور زنجیروں میں ڈال کے انہیں اور پھر گھسیٹا جائے گا۔ یہ حال ہوگا، دوزخی ہوگا، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہ حشر ہوگا جہنمیوں کا۔ تو ہمیں یہاں اللہ سے آگ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم محفوظ رہیں، ہمیں محفوظ فرما دے وہ۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ مطلب وہ کیوں نہیں بچانے آ رہے تمہیں؟ آج وہ کہاں چلے گئے جن کی تم پیروی کرتے تھے؟ جو لوگ اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے۔ لے پوچھا گیا کہ آج وہ مدد نہیں کرنے آ رہے تمہارے، جو تمہارے اللہ کے سوا تم نے معبود بنا رکھے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ آج تو وہ ہم سے کھو گئے، گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہیں تھی۔ مطلب قسمیں کھا کے جھوٹ بول لیں گے، وہاں پہ جھوٹے بن جائیں گے کہ وہ جو ہے کسی کو انہوں نے کبھی پکارا ہی نہیں دنیا میں۔ سورہ نام آیت نمبر 23 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے، جبکہ وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ مطلب اب انہیں لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہ تھے، اور کفر اور شرک اور دل کی سیاہی جو ہے اس نے ان حق کو اثر نہیں کرنے دیا ان کے دل پہ، اس لیے وہ گمراہ رہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ مطلب دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، ناپائیدار چیزیں پا کے، اور دنیا میں بہت خوش ہوتے تھے، اکڑتے پھرتے تھے، ذرا سی کرسی مل جائے، ذرا سا رتبہ مل جائے تو تم اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ مطلب یہاں اللہ نے جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا حال بیان کیا کہ ان کا کیا حشر ہونا ہے۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا۔ حدیث میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچ پائے گا، اس تک خوشبو نہیں پہنچے گی۔ یہاں لوگ اکڑتے ہیں، اصل میں تکبر کرتے ہیں مال کا، پیسے کا، یا خوبصورتی کا، یا طاقت کا، یا کرسی کا۔ اگر ہم یہاں اپنی اکڑ نکال دیں تو بہت آسانی سے نکل جائے گی، لیکن اگر اللہ نے ہماری اکڑ نکالی نا تو وہاں حشر بہت برا ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی تعصب ہو، اکڑ ہو، تکبر ہو، اسے دور کر لے۔ آیت نمبر 77، پس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ مطلب کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ پکا ہے، دین غالب ہوگا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ بالکل صبر کریں اور مطمئن ہو جائیں۔ انہیں آپ نے جو وعدے دے رکھے تھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ مطلب اگر ہم آپ کی زندگی میں انہیں کچھ عذاب دکھا دیں جن کا ان سے آپ نے وعدہ کر رکھا، جیسے جنگ بدر میں ہوا اور فتح مکہ میں کافروں کا قتل، حضور کی زندگی میں اسلام کو پورے عرب میں اللہ نے غلبہ دے دیا، تو اس طرح کا جو عذاب آیا پھر لوگوں پہ، اور اللہ نے دکھایا کہ میں کس طرح کامیاب کر سکتا ہوں، اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں گے۔ مطلب یہ اللہ نے کہا کہ چاہیں تو مطلب اگر جلدی نہیں پکڑتا اور یہ جو ہے اگر انہیں چھوٹ مل رہی تو یہ بچ نہیں سکتے، اس لیے اگر آپ چلے بھی گئے دنیا سے تو آپ کے بعد بھی ہم انہیں عذاب دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے
اطمینان دیا اپنے نبی کو کہ اگر ہم نے آپ کو واپس بلا بھی لیا، آپ فوت بھی ہو گئے، تو ہر حال میں معاملہ اللہ کے آگے ہی قیامت میں پیش کر کے سب کا چکایا جائے گا معاملہ۔ جو بھی جس نے کیا اس کو اس کا برے کو برا اور اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ بیان ہی نہیں کیے۔ مطلب صرف 26 انبیاء کی قصے جو ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ویسے 1,25,000 انبیاء کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ کچھ کے حالات قرآن میں وضاحت سے بیان کیے، حکمتاً سب کے نہیں کیے، ورنہ قرآن جو ہے اتنا ضخیم ہو جاتا کہ اٹھایا بھی نہ جاتا، ٹھیلوں پہ آیا کرتا قرآن۔ تو اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی باقی کی، چند انبیاء کے قصے بیان کر کے، کیونکہ ہماری عبرت کے لیے تھے، اور یہ بتا دیا کہ باقی جو لوگ تھے انبیاء، ان کا بھی یہی حالات تھے، ہم نے بیان ہی نہیں کیے۔ اور کسی رسول کا یہ مقرور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے، مطلب اپنے ذاتی فیصلے یا اپنی خواہش سے جو ہے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا تھا کوئی رسول، اللہ کے حکم سے ہی معجزے آتے تھے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، مطلب طے وقت پہ عذاب آ جائے گا، حق اور باطل میں جو ہے اہل نجات اور اہل باطل میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے، مطلب باطل نظریات والے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آگے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ مطلب اللہ نے چوپائے جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی، انسان کو اپنے لیے بنایا۔ تو یہاں اللہ نے چوپاؤں کا ذکر کیا، نرمادہ مل کے 8 مویشی، بکری، گائے، بھیڑ اور اونٹ۔ سورہ انعام آیت 143 144 میں بھی اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر آیا، اور یہ کہا کہ جن میں بعض کی تم سواری کرتے ہو، بہت سے جو ہیں اونٹ وغیرہ جو ہیں ان کی گھوڑے ہیں، ان کی ہم سواری کرتے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے ہو، مطلب کھانے سے مراد ان کے دودھ، ان کا گوشت، جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، یہ انسان کی مرغوب غذا ہیں، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، مطلب ان میں جانوروں میں مطلب فائدے رکھے اللہ نے، بہت سے کام نکلتے ہیں اس سے، جیسے بالوں سے اون، کھالوں سے بہت سارے سامان بنتے ہیں جانوروں کی، دودھ سے گھی، مکھن، مٹھا اور پنیر وغیرہ نکلتا ہے، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپاؤں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ مطلب آج بھی بہت سے علاقوں میں جانوروں پر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ کشمیر جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اوپر کے علاقے ہیں، ان میں گھوڑوں پہ جایا جاتا ہے۔ مطلب تجارت جو ہے، جو تمہارا دینی مقاصد میں بھی کام آتے ہیں جانور، سفر وغیرہ جو ہے، بہت سے جو جماعت میں لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سفر ہوتا ہے، الگ الگ بہت دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں تو بہت سے جانوروں پہ بھی سفر کرتے ہیں، تو منزل مقصود پہ پہنچانے کے لیے یہ کام آتے ہیں۔ 81 نمبر آیت، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ اللہ نے جو ہے ہمیں اعتراف کرنے اور شکر گزاری کرنے کی توفیق دی ہے، اندر ہمارے رکھی ہے، تو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے اللہ پاک، کہ ہم اس کا شکر بجا لاتے رہیں کہ اس نے ہمیں ایسی ایسی نشانیاں دی ہیں، توحید کی نشانی ہے، ان کی تصدیق۔ سورہ رحمان میں تو بار بار کہا کہ اللہ کی کن کن جو نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کیا انہوں نے پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کی منکر بنتے رہو گے۔ آیت نمبر 82، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، مطلب جو تباہ کن قومیں ہیں ان کے کھنڈرات نہیں دیکھے گھوم پھر کے کہ ان کا کیا حشر کیا اللہ نے بغاوت کی وجہ سے، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھی۔ مطلب تم لوگوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے، صلاحیتیں تھیں، بہت زیادہ ان کی ڈسکوری ہو گئی تھی اور انہوں نے ترقی کر لی تھی، بڑے بڑے کارنامے کر گئے، مگر آخرت میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ صرف ایمان کے ساتھ نیکی اگر ہم کریں گے تو وہ جو ہے وہی کام آنی ہے۔ انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کھنڈرات جو ہے چھوڑ کے گئے، وہ جو انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے تھے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے، تو ان کے جو آثار قدیمہ کی شکل میں،
تمہیں نظر آنے چاہیے جب تم پھرتے ہو۔ اور دیکھیں لوگ جو گزرتے ہیں ان سفر میں وہ آتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ کتنے بڑے کارنامے وہ کر کے گئے۔ تو بڑے مال اسباب طاقت جدادے، پہاڑ کاٹ کے عمارتیں بنانا، پیرامڈ بنانا، فرعون جو ہے وہ اس جیسے لوگ سب ترقی جو ہے ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ جب عذاب آیا کفر کی وجہ سے ان میں کھنڈرات میں بدل دی گئی ان کی ساری ترقی۔ جو نکلتے ہیں لوگ گھومنے جاتے ہیں یا جو سفر کرتے ہیں اس علاقوں میں، دیکھیں ان کے کھنڈرات کو تب اندازہ ہوتا ہے۔ عرب میں بہت ہیں اس طرح کے معاملے یا فلسطین وغیرہ میں۔ بس ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، مطلب رسولوں کا انکار جو انہوں نے کیا ان کے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ بے فائدہ ہو گئے۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، مطلب خود کو بڑا سمجھنے لگے۔ ہمارا کلچر، ہمارے نظریات بڑے ہیں، مطلب جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہماری جو حرکات ہیں وہی سب کچھ ہیں۔ اللہ کے دین کو جو ہے پش پش ڈال دیا۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ اپنے علم پہ اترانے لگے۔ بالآخر جس چیز کا مذاق میں اڑا رہے تھے، جن چیزوں کو، وہی ان پر الٹ پڑی، مطلب جو حق آیا اس کا انکار کیا، عذاب کا ڈراوا اس کا انکار کیا، تو اس کے بعد پھر عذاب جسے کہتے تھے کہ لا کے دکھاؤ، خواہ مخواہ ڈراتے ہو ہمیں تم، تو علم دلائل جو ہے نا اور وہی ان کا مذاق اڑاتے سب بیکار ہو گئے، ان کا مذاق اڑانا، اور پھر انہیں اللہ نے عذاب میں جکڑ لیا، وہی ان پہ الٹ پڑے۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا، مگر یہ ماننا اب کوئی فائدہ تو نہیں دے سکتا تھا۔ تو وہاں وہ کہیں گے کہ ہم اب مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اب ہم جس حالت میں ہیں، اگر ہم اس حالت میں اللہ کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا، ایسی بیماری ہو گئی کہ اب آپ کتنی ہی توبہ کر لو وہ بات نہیں آ سکتی جو آپ کو تندرست والی زندگی میں توبہ کرنے کی۔ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اب آپ کو کینسر ہو گیا، آپ کا ساری مال دولت جو ہے وہ آپ کے پیچھے چھوٹ جائے گی، اب آپ بانٹنا شروع کر دو غریبوں میں، یہ تھوڑی چلے گا۔ آپ اپنے ہوش و حواس میں اپنی تندرست زندگی میں جو بانٹو گے وہ اللہ قبول کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں کوئی ردی چیزیں تھوڑی دینی۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ میری راہ میں ردی چیز نہیں دینی۔ جب آپ بیمار ہو گئے اس کے بعد تو ردی ہو گئی آپ کے لیے، آپ نے چھوڑ کے جانا ہے، وہ آپ بانٹتے رہو لوگوں کو۔ اصل میں تو جب انہیں ضرورت تھی جب آپ نے بانٹا نہیں۔ آج کی آخری آیت ہے، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ مطلب اس وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، قرآن میں ذکر ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ جب ڈوبنے لگا۔ صرف قوم یونس کی توبہ قبول ہوئی، اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت تھی۔ باقی تمام لوگوں کو اللہ نے یہی کہا کہ ان کی جو توبہ ہے وہ عذاب سامنے دیکھ کے کوئی ان کی توبہ جو ہے قبول نہیں کی گئی۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا رہا ہے، مطلب کہ عذاب سامنے دیکھ کے توبہ قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ سے اللہ کا یہی معمول ہے۔ اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے، مطلب اصل نقصان جو ہے وہ کفار کا ہوا۔ یہ آج الحمدللہ سورہ مومن پوری ہو گئی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اگلے ہفتے سورہ حامیم سجدہ جو ہے